الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفم دع ما ادعته النصارى في نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج ہم نے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں سورہ صف کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 7 سورہ صف کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت جو تھی نا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی
اس موضوع پر ہمارے مختلف ٹاپکس پر 7 درس ہوئے ہیں اس ایک آیت پر. آج جو ہے تھوڑا سا اس میں کچھ بات جو ایک ضروری مجھے نظر آئی میں وہ عرض کروں گا، اور ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس شخص کو اللہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، یعنی اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اس کو دین کی دعوت دی جا رہی ہو، سچائی کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی اس کی شخص کی بدبختی اور جہالت ہے. اور جو ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. مفہوم کیا اس آیت کا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو سن آف گاڈ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، ابن اللہ کہا. تو اسلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات غلط ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دیگر رسولوں اور نبیوں کی طرح اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جس طرح انہوں نے خود کہا تھا پیدائش کے وقت کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. تو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے. یعنی اسلام نے اور حضور نے، صحابہ نے، قرآن نے تو ان عیسائیوں کو اسلام کی طرف بلایا، وہ یدعی الی الاسلام. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا تم جادوگر ہو. پچھلی آیت میں فرمایا نا، پچھلا جو سینٹنس تھا، جملہ قالوا ھذا سحر مبین، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا یہ جادوگر ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے حق بات کہی تو ان کے حواریوں نے بھی اور ان کے امتیوں نے بھی، ان لوگوں نے بھی، اس دور کے لوگوں نے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم جو ہے نا جادوگر ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جادوگر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی بھلائی کو، ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ، ہدایت کی طرف بلاؤ، اور وہ تمہیں جادوگر کہیں تو ظالم، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو ایسا ظلم کرے پھر رب تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت دیتا ہے جب کسی کے دل میں تھوڑا سا کوئی نرم گوشہ ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی اس کی کوشش ہو. ہاں جی، ورنہ کیا ہے کہ جیسے بندے کی مرضی ہوتی ہے نا، یا وہ جس طرف چل پڑتا ہے، اللہ بھی پھر اسی کی طرف اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلتا رہے. ہاں جی، یعنی آپ کو یہ پتہ نا کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا وہی ہے، لیکن اس نے بندے کو اختیار دیا ہے. یہ بندہ مختار کل ہے، مختار ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نماز پڑھو، اب بندے کی مرضی ہے پڑھے یا نہ پڑھے. تو اب کوئی آدمی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تو اللہ نے توفیق نہیں دی اس لیے میں نماز نہیں پڑھی. یہ تو کوئی جواب نہیں نا. اسی لیے رب تعالیٰ نے بندے کو مختار بنایا ہے کہ ہم نے تمہیں طاقت دی ہے نماز پڑھنے کی بھی
اور نماز چھوڑنے کی بھی۔ تو جو تو اب اختیار کرے گا نا اسی پر تمہیں جزا و سزا ملے گی۔ اب ایک آدمی جو ہے جب اس کو اختیار دیا، رب نے طاقت دی، تو وہ جو ہے اگر نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ جاب پر تو 7 o'clock 8 o'clock وہ ہر روز پہنچ جاتا ہے، ادھر اس کو رب منع نہیں کرتا کہ تو نہ جا، ہاں جی، یعنی وہاں وہ پہنچ جاتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا کہ تاکہ اس کا چیک جو ہے نا وہ تھوڑا نہ بنے، ٹائم سے پہلے 15 منٹ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں نماز میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے رب نے توفیق نہیں دی، تو رب تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اب اس اختیار پر اس کو جزا سزا اس کو اس کی ملے گی کہ اگر اچھے کام کرے گا تو اس کو جزا ملے گی۔ اب انسان کے لیے کیا ہے کہ جب وہ چل پڑتا ہے نا کسی طرف تو اللہ اس کی مدد اس طرف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چل تو، اور اگر انسان کو گناہ کی طرف چلتا ہے نا تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے جا تو گناہ کی طرف جا۔ تو یہ بندے کا اختیار ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کو بھی دین کا اختیار دیا گیا اور انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کوئی بات نہیں مانی صحیح طرح۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں نا رب ان کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت بھی اس کو دیتا ہے جو اس کے دل میں ہدایت لینے کا ارادہ ہو، جو کام ہدایت والے کرے رب تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو گناہ کی طرف جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جا تو ادھر جا، تمہیں دیکھ لیں گے، ہاں جی۔ وہ ایک آیت آتی ہے نا قرآن مجید میں، ہاں سورہ کہف میں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ایمان لے آئے، جس کی مرضی کفر کرے، ہاں جی۔ من شاء فلیؤمن، جس کی مرضی وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی وہ کفر کرے۔ اب یہاں سے کیا مطلب لوگ نکالتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ جی رب نے اختیار دیا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان لانا تو ایمان لاؤ، کفر لینا تو کفر کرو۔ لیکن اگلا جملہ جو بتا رہا ہے نا، اگلا جملہ آنے والا، انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے جہنم اور آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو وہ کیا بتاتا ہے کہ ادھر تو کہا کہ جو شخص مرضی وہ ایمان لائے، جو مرضی کفر کرے، لیکن آگے کہا اچھا اگر کفر کرو گے تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو وہ کیا جملہ بتا رہا ہے کہ کفر نہیں لانا، ایمان لے کے آنا، ہاں جی۔ تو قرآن مجید نے واضح فرما دی یہ ساری صورتیں۔ تو اب یہ لوگ ظالم ہیں، اب ان کا ظلم کیا ہے؟ اب ہم پچھلے درس کی طرف جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تھی سریانی زبان میں، سریانی زبان میں تھی۔ ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ جو ہے نا تورات ہیبرو میں تھی، اور جو تھی نا انجیل یہ سریانی میں تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال تک فلسطین کے لوگوں کی زبان سریانی رہی، اور مسلمانوں نے جب فتح کیا تو اس وقت بھی سریانی زبان بولی جاتی تھی، اس وقت بھی سریانی زبان بولی جاتی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو شہر کو جب حملہ مسلمان نے فتح کیا تو اس وقت بھی سریانی زبان بولی جاتی تھی۔ اور علماء، عرب علماء جب وہاں فلسطین میں جاتے، جب وہ مقبوضہ علاقہ فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا پورا وہ علاقہ، تو جب علماء جاتے تو یہ اپنی عربی میں ان سے گفتگو کرتے، عیسائی علماء سے، اور ان کو بھی عربی آتی تھی بعد میں،
اور ان کو بھی سریانی زبان آتی تھی علماء کو، تو یہ آپس میں گفتگو کرتے عربی اور سریانی زبان میں. تو ان کو سریانی زبان سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات جو انجیل کی آیات ہیں وہ ملتی، اور ان کی زبانی پتہ چلتا. تو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے تورات انجیل میں کتنی پیشین گوئیاں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اس کی مثال یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کی جب اسلام شروع میں آیا، اور اس وقت جو علماء تھے جن میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی سیرت پر، اس کا نام ہے سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام، یہ پہلی سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے. یہ شخص سیرت ابن ہشام کا مصنف جو ہے یہ فوت ہو رہا ہے 215 میں، یعنی تیسری صدی جب شروع ہوئی ہے نا، ہاں جی، تو اس میں یہ فوت ہو رہا ہے نا 213 میں، یعنی 2 صدیاں گزری اور 13 میں یہ فوت ہو رہا ہے. انہیں سیرت ابن ہشام لکھی ہے، آج بھی وہ ملتی ہے، کتاب عام ہے، میرے پاس بھی ہے وہ. اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا عالم ہے جو محمد بن اسحاق مشہور ہے، محدثین میں محمد بن اسحاق مشہور ہے. ان کی وفات ہوتی ہے 151 ہجری میں، پہلی ہجری نہیں، دوسری ہجری میں. امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا 150 میں، اور محمد بن اسحاق کا 151 میں. یعنی کتنے پرانے، 1 سال بعد. محمد بن اسحاق، ان کا اکثر آپ کتابوں میں، اب سیرت کی کتابیں پڑھیں نا، تو اس میں آپ محمد بن اسحاق کی جو ہے نا روایات آپ پڑھا کریں گے اس میں. تو محمد بن اسحاق فوت ہو رہا ہے 151 میں. سیرت ابن ہشام والا جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے تیسری صدی کے 13ویں سال میں، تیسری صدی کے 13ویں سال میں. اور ان کا استاد جو ہے، ان کا استاد جس کا نام ہے ابو محمد بقائی عامری، یہ فوت ہو رہا ہے 183 میں. تو دوسری صدی آپ سمجھ لیں کہ جب جو 151 میں فوت ہو رہا ہے، تو اس نے تو پوری صدی پائی نا، پہلی ہاف سینچری جو ہے دوسری وہ پائی اس نے. اور اس عامری نے بھی 83 میں فوت ہوا، تو اس نے بھی پوری صدی پائی. اور سیرت ابن ہشام والے نے بھی دوسری صدی پائی. تو اس وقت جو تھا نا سریانی زبان وہاں موجود تھی، اور انہوں نے بلکہ سیرت ابن ہشام نے ایک آیت لکھی ہے جو انجیل کی ہے نا، چوتھی انجیل، جس کو اردو میں ان کا نام یوحنا ہے، اور انگلش میں آپ اس کو جان بولتے ہیں. جان، جو جان کی انجیل ہے نا، اس کا باب 15 آیت نمبر 26، یہ سریانی زبان سے جو ٹرانسلیشن پہلی ہوئی سریانی سے عربی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کو سیرت ابن ہشام نے، وہ جو 213 میں جو فوت ہوئے سیرت ابن ہشام والے، اس نے اپنی کتاب سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں وہ جان کے 15ویں باب کی 26ویں آیت جو ہے وہ نقل کی ہے. سریانی زبان کا ترجمہ جو انگلش میں ہوا ہے، اور وہ آیت سنیں آپ. انہوں نے لکھا ہے فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا، عربی فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا هَذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْدَ الرَّبِّ رُوحُ الْقُدُسِ هَذَا الَّذِي مِنْ عِنْدَ الرَّبِّ خَرَجَ فَهُوَ شَهِيدٌ عَلَيَّ وَأَنْتُمْ أَيْضًا لِأَنَّكُمْ قَدِيمًا كُنْتُمْ مَعِي فِي هَذَا قُلْتُ لَكُمْ لِكَيْ مَا تَشْكُوا. یہ باب 15
اور آیت نمبر 26۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ منہمنا ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یعنی جب آپ کے پاس منہمنا آئے گا، ہاں جی، جس کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھیجے گا، یرسلہ اللہ علیکم، یہ جان کی انجیل جو ہے میں اس کی عبارت سریانی زبان کا جو عربی میں ترجمہ ہے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ منہمنا جب آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھیجے گا، جو رب کی طرف سے آئے گا، ہاں جی، یہ وہ ہے جو میرے اوپر گواہ ہے، وَأَنْتُمْ أَيْضًا، اور تمہارے اوپر بھی گواہ ہے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کی آمد کا ذکر انجیل یوحنا میں، جان میں یہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ جی یہ منہمنا جو ہے نا یہ لفظ ہے سریانی کا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ منہمنا سریانی کا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ محمد، ہاں جی۔ اور پھر جب ترجمہ سریانی سے یا عربی سے رومن زبان میں چینج ہوا تو پھر انہوں نے اس کو لفظ کا ترجمہ کیا منہمنا کا برکولیتس۔ اور جتنی بھی اب انجیلیں اس کے بعد لکھی گئی ہیں تو کسی کا ترجمہ اسپینش میں ہوا، کسی کا ترجمہ عربی میں ہوا، کسی کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہوا، کسی کا ترجمہ ہندی میں ہوا، کسی کا ترجمہ جو ہے یہ یونانی زبان میں ہوا، اور کسی کا زبان جو ہے کسی اور زبان میں۔ جتنے ملکوں میں انجیل گئی اس کا ترجمہ ہوا۔ اب جب ترجمہ ہو تب جب انجیل ہوتی گئی اس کا ترجمہ چینج ہوتا گیا۔ کیسے چینج ہوتا گیا؟ مثال کے طور پر جو منہمنا لفظ تھا سریانی زبان کا، جب پہلا ترجمہ اس کا علماء نے کیا اور عربی میں کیا تو اس کا معنی انہوں نے منہمنا کا معنی محمد کیا، صاف لفظ محمد لکھا۔ پھر اسی کا ترجمہ اگر رومن زبان میں ہوا تو اس کا برکلیتس ہوا۔ اور میں نے جو انجیل دیکھی ہے میں نے اپنے بچپن میں، اس میں لفظ میں نے فارکلیت دیکھا۔ یہ برکلیتس جو ہے نا یہ فارکلیت کے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ میں نے دیکھا۔ اردو میں جب ترجمہ ہوا انجیل کا تو اس منہمنا کا ترجمہ انہوں نے مددگار کیا، اور حاشیے پر اردو کی انجیل میں وکیل لکھا اور اس کا شفیع بھی لکھا کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا منہمنا، اور جو ہے نا اس کا معنی شفیع آئے گا، وکیل آئے گا، مددگار آئے گا۔ کسی نے اس کا ترجمہ لکھا تسلی دینے والا، اور کسی نے اس کا ترجمہ لکھا استاد، کسی نے اور آرگنسٹائن نے اس کا ترجمہ لکھا ایڈوکیٹ۔ اب یہ جو ہے نا جتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا اتنا جو ہے نا لفظ محمد کا ترجمہ جو ہے وہ تبدیل کرتے گئے۔ اور جو ترجمہ جس کو انہوں نے فارکلیت لکھا ہے، ہاں جی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تعریف کیا گیا۔ محمد کا کیا ترجمہ ہے؟ تعریف کیا گیا، تعریف کیا گیا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جتنی انجیلیں موجود ہیں ان میں وہ منہمنا کا لفظ اب نہیں ہے، اب فارکلیت کا بھی اب نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو ترجمے کی وجہ سے چینج کر دیا، کچھ لوگوں نے جب انہوں کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، انہوں نے ویسے ہی اس کو چینج کر دیا کہ تاکہ مسلمانوں کے ان کو جو ہے نا یہ آیت ہاتھ ہی نہ لگے کہ جی ان کا لوگوں کو کہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی تھی، انہوں نے ویسے ہی چینج کر دیا۔ لیکن جتنا مرضی چینج کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ایک بات تو یہ آگئی۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوسس، JOSES، جوسس۔
یہ شخص جو تھا نا یہ قبرص کا رہنے والا تھا. قبرص آپ کو پتا نا کہ یہ فلسطین سے اوپر ہے. یہ ترکی کا جزیرہ ہے جو آدھا ترکی میں آدھا یونان کے پاس ہے. آدھا ترکی کے پاس ہے آدھا یونان کے پاس ہے. اور یہ وہ جزیرہ ہے جو اسرائیل سے اور فلسطین سے آپ کشتی کے ذریعے اس جزیرے پہ جا سکتے ہیں. یہ جو جوسس تھا یہ رہنے والا تھا اس قبرص کا، اور اس کا مذہب پہلے یہودی تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بہت وقت گزارا اس نے جوسس نے، اور لوگ اس کو برناباس کہتے تھے. یہ جو آپ دیکھتے ہو نا ہاسپیٹل اور کمپنیاں برناباس کا لفظ آپ دیکھتے ہو، یہ برناباس اسی سے ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا، اور اس نے اتنا دین کا کام کیا اور اتنا یہ عیسائیت کی تبلیغ میں یہ مشہور تھا کہ اس کا جو ہے نا برناباس لوگ اس کو کہہ کر پکارتے تھے. اور اس کا معنی کیا برناباس کا؟ کہ ایک کامیاب مبلغ. برناباس کا معنی کیا ہے؟ ایک کامیاب مبلغ. اس نے عیسائیت کی بہت تبلیغ کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہونے کی وجہ سے یہ جو تھا بڑا مشہور بھی تھا، جاذب النظر تھا. لوگ اس کو دیکھتے تو دل ان کی طرف کھنچتا تھا کہ ان کی طبیعت بہت اچھی تھی، بڑا جسم بڑا خوبصورت تھا، ہر لحاظ سے یہ بڑا نیک اور اعلیٰ قسم کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا. تو انہوں نے بڑی تبلیغ کی. اور انہوں نے کیا کیا، یہ جتنے بھی باقی ہیں نا، یہ آپ جتنی متی کی انجیل دیکھیں، آپ مرکز کی دیکھیں، لوکا کی دیکھیں، یہ جتنی انجیلیں ہیں نا، انہوں نے کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا. لیکن انجیلیں جو ہے نا آپ کے پاس، یہ 4 انجیلیں آپ کے سامنے ہیں. اور جس نے دیکھا ہے جو صحابی ہے اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، برناباس کا. ہاں جی. تو برناباس کی جو انجیل تھی، چونکہ وہ بڑا کامیاب مبلغ تھا تو اس دور میں نے بڑی تبلیغ کی، اور اس کے بے شمار لوگ اس کے ماننے والے تھے. پہلی 3 صدیوں میں اس کی جو برناباس انجیل تھی وہ بڑی مشہور رہی، اور 4تھی صدی میں بھی اس کے اکثر لوگ اس کے جاننے والے تھے. اور اس دور میں پھر اس کے بعد ایک اور شخص ترتوس کا رہنے والا جس کا نام سینٹ پال تھا. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، سینٹ پال. یہ سینٹ پال جو تھا یہ بھی یہودی تھا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت یہودیت اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں تھا. ایک ہی چرچ ہوتا تھا جس میں یہودی بھی جاتے عبادت کرتے اور عیسائی بھی جا کر اسی میں عبادت کرتے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے نا، تو ان کے لیے جو ہے ان کو جو یہودی لوگ تھے ان کو یا دوسرے لوگ جو تھے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے کہ یہ ایک نیک زاہد انسان ہے، اور کوئی بھی شخص ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہا کرتا تھا اس وقت. یہ پہلی صدیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں کہتا تھا، ابن اللہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے ایک نیک انسان ہے جو عبادت کرتا ہے. اب یہودیوں کا چرچ تھا، عیسائیوں کا چرچ تو اس وقت علیحدہ تھا نہیں، اس میں عبادت کرتے. اور تورات، اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تورات، انجیل اور زبور ساری اکٹھی ہیں، ایک ہی بک ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، زبور اور پرانی تورات کو، اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو، نئی انجیل کو. لیکن وہ ساری ایک ہی بک میں ہے. تو یہی مطلب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے چرچ میں جا کر عبادت کرتے، اس وقت انہی کے چرچ ہوتے تھے، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اس وقت نہیں کہتے تھے. جب یہ سینٹ پال آیا، یہ یہودی تھا، اور اس نے اپنا مذہب، جب اس نے حضرت برناباس کے ساتھ کئی سال کام کیا، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، کئی سال کام کیا،
اور کئی سال کام کرنے کے بعد پھر ان کا آپس میں اختلاف بھی رہا، کیونکہ یہ یہودی تھا، یہودیوں سے عیسائی بنا، لیکن یہ اپنے جو ہے نا رنگ جمانا چاہتا تھا، یہ چینج کرنا چاہتا تھا عیسائی مذہب کو۔ سینٹ پال جو ہے بالکل عین بیانی اسی طرح، جس طرح سبا یمن کا جو کیپٹل ہے اس کا نام کیا ہے؟ سبا۔ اس سبا کے رہنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ ہاں جی، جب اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ہاں جی، تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی وہ عبداللہ بن سبا اور اس کے جو پالتو تھے مصر کے، کوفہ کے اور بصرہ کے لوگ تھے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اٹھتا ہے اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتا ہے اور اپنے گروپ بناتا ہے، کبھی بصرہ جاتا ہے، کبھی کوفہ جاتا ہے، کبھی مصر جاتا ہے۔ وہاں سے اس نے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہود کو مدینہ پاک سے مسلمانوں نے نکالا ہے، یہودیوں کی بے عزتی کی ہے، یہودیوں کی جگہوں پر قبضہ کیا ہے، تو میں اسلام سے اس کا بدلہ لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اور اگر آپ شیعوں کی کتاب پڑھیں، رجال کشی اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو ہیں، رجال کشی پر تو میرے نوٹس لگے ہوئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ شیعہ کی اصل جو ہے یہ یہودیت سے ہے، شیعہ کی اصل جو ہے یہ یہودیت سے ہے، یعنی یہ مذہب یہودیت کا پیدا کردہ ہے شیعہ مذہب جو ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ محبت کا دام بھرتا تھا، ملتا نہیں تھا، اور ایک گاؤں میں گیا تو حضرت علی کی تعریف میں ایسے زمین آسمان کے کلابے ملائے، اور اس گاؤں میں کہا کہ عیسیٰ جو ہے نا، حضرت علی جو ہیں، خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہے، ان کے اندر خدا اترا ہے، تو اس کو ان کی عبادت جائز ہے، یہ خدا ہے، ان کے اندر خدا نے حلول کیا ہے۔ ایک گاؤں میں اس نے یہ کہا۔ دوسرے گاؤں میں گیا تو وہاں جو ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ اصل میں رسالت اور نبوت جو ہے یہ حضرت علی کی طرف آنی تھی، اور جبریل بھول گئے اور نبوت اور رسالت جو ہے محمد کو دے کر چلے گئے۔ دوسرے گاؤں میں یہ کہا۔ تیسرے گاؤں میں گیا تو کہا کہ علی جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور پہلے اسلام لانے والے ہیں، تو خلافت جو ہے نا بلا فصل یہ ان کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر دی، عمر نے غصب کر دی۔ یہ تین عقیدے، جب تین عقیدے اس نے یہ لیے تو حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو اور اس کو جلا دو، کیونکہ میرا ان عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودیت نے، اس نے عبداللہ بن سبا نے، ہاں جی، یہ سارے گھڑے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں بھی ملے نا اس کو پکڑ کے قتل کر دو، اس کو جلا دو۔ تو یہ جو ہے نا رجال کشی شیعہ کی کتاب، اس میں یہ بات موجود ہے کہ شیعہ کی اصل جو ہے وہ یہودیت سے ہے، اور میرا نشان لگا کہ جو ہے نا کہ یہ یہودیت سے شیعہ کی اصل ہے، کیوں یہ تینوں عقیدے اس نے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت علی جو تھے اس کی وہ تعریف کرتا تھا، تو یہ یہودیت سے۔ جیسے یہودیت نے شیعہ مذہب کو پیدا کیا اور اس کو پروموٹ کیا، اور آج دیکھ لو پوری دنیا میں کتنا شیعہ، اور آپ اگر یوٹیوب پر سنیں محرم کے دنوں میں تو ان کے ذاکر برملا کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہے۔ سنا کبھی آپ نے؟ میں نے تو کئی دفعہ سنا۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ خدائی دعویٰ جو کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، ان کو سجدہ جائز ہے، یہ سب یہ کہتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ سنا۔ یہ جو آیا یہاں سندرالوی آیا ایک دن، معین صاحب تھے، میں تھا، تو یہ جو برگلین والا سندرالوی ہے اس کا مہدی سینٹر والا، وہ آیا، چونکہ کبھی کبھی آ جاتا تھا، ملا مجھے، اور کہنے لگا، کوئی بات کی اس نے، تو میں نے کہا کہ تمہارے تو عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ میں نہیں چھیڑتا اس کو، لیکن بات اس نے چھیڑی، تو میں نے کہا آپ چھیڑی ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے عقیدے شرکی عقیدے ہیں،
وہ کہتا کیسے؟ میں نے کہا تم حضرت علی کو خدا مانتے ہو؟ صاف کہا میں نے. کہتا نہیں یہ ہمارے اوپر بہتان ہے. میں نے کہا حق الیقین لاؤں؟ اب اس کو پتہ تو تھا، ساری عمر وہ ایران میں رہا ہے، قوم میں پڑھا ہے، ہاں جی، فارسی کا اس کو پتہ ہے، عربی کا اس کو پتہ ہے، یعنی پڑھا لکھا آدمی ہے. تو جب میں نے کہا نا کہ میں حق الیقین دکھاؤں گا آپ کو، تو کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم جو ہے نا جو لکھنے والا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے کہا کیسے نہیں مانتے؟ کہ وہ جو مجلسی ہے وہ تمہارا مجتہد ہے، تم سارے اس کو مانتے ہو. حیات القلوب اس کی لکھی ہوئی ہے، حق الیقین اس کی لکھی ہوئی ہے، جلاء العیون اس کی لکھی ہوئی ہے، تم ساری کتابیں اس کی پڑھتے ہو اور آپ حق الیقین کا انکار کر رہے ہو تم لوگ. تو یہ مانتے ہیں. اب دیکھو یہود کے اندر کتنی نمازیں تھی؟ 3. شیعہ کے اندر کتنی ہیں؟ 3. یعنی یہ ظہرین پڑھتے ہیں نا، مغربین پڑھتے ہیں، ہاں جی. تو ایک نماز، یہ 2 نمازیں ایک وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی انہوں نے علیحدہ زور اور اثر نہیں پڑھی، یہ اکٹھی پڑھتے ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، فجر علیحدہ پڑھتے ہیں. 3 ٹائم عبادت. یہود کی بھی 3 ٹائم عبادت ہوتی تھی، ہاں جی. تو ان کی اصل یہودیت سے ہے، ہاں جی، ان کا وہی عقیدہ. اب جس کی بات میں کہہ رہا ہوں سینٹ پال، وہ جب برنباس سے ملا کرتا تھا تو اختلاف ہوا، تو اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے. جب گڑھا تو برنباس علیحدہ ہو گئے، یہ علیحدہ ہو گیا. اب اس نے چونکہ اپنا رنگ جمانا تھا عبداللہ بن سبا یہودی کی طرح، تو اس نے دیکھ لو جتنی بھی بائبل ہے نے سب کو چینج کر دیا. اس کے اندر اصل بائبل کو ہٹا کر سارے اس کے سینٹ پال کے خط ہیں جو افسیون کے اور کنتھرینیون کے، اور یہ جو مشکل نام ہے نا بائبل میں، یہ سینٹ پال کے خطوط ہیں جو لکھی ہوئی جیسے یہ بائبل بنی ہوئی ہے. تو 3 صدی تک جو تھی برنباس بڑی مقبول کتاب تھی، اور 3 صدی کے بعد 4 صدی میں بھی وہ مشہور تھی. اس کے بعد برنباس کو کیسے ختم کیا گیا کہ اس کو سینٹ پال کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو گئی، اور یہ قانون بن گیا کہ جس کے گھر سے برنباس ملے گی اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب جب یہ اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ برنباس کتاب جو ہے نا انجیل برنباس کسی کے گھر میں نہ ہو، اگر ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، تو لوگوں نے پھر چھوڑ دیا. اور پھر جو ہے نا اس نے اپنا آزاد مذہب عیسائیوں میں اس نے داخل کیا. تو لوگ تو آسانی کو پسند کرتے ہیں. تو کتنی صدی؟ 1 صدی 2 صدی، اس کے بعد جو ہے نا بالکل اس کا چل گیا. جیسے آپ دیکھ لو کہ صحابہ کے زمانے میں اسلام کی کیا حالت تھی اور آج کیا ہے. آپ مختلف ملکوں میں جائیں، مختلف کمیونٹی میں جائیں تو کیا حال ہے اسلام کا، ہاں جی. تو اس کا جو نا برنباس، تو اگر آپ انجیل نکالیں نا برنباس کی آج بھی، اس کے اندر کوئی تعریف نہیں. اس کے اندر بے شمار آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، صحابہ کرام کی تعریف ہے، دین اسلام کی تعریف ہے، قرآن کی تعریف ہے. برنباس میں بالکل اویلیبل ہے، ہر جگہ ملتی ہے، آپ اس کو پڑھیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. تو اب جو ہے نا یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جب یہودیوں کو عیسائیوں کو بلایا اسلام کی طرف، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے نا یہ جادوگر ہیں سارے، اور اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. لیطفئوا نور اللہ، بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں اس نور کو مکمل کر کے چھوڑوں گا.
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو برا منائے، اگرچہ کافر اس کو برا منائے۔ اب یہ جو ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کب؟ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب شہید ہوئے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت پتلی تھی، مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی، اور اس میں حضرت امیر حمزہ کا شہید ہونا مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت مصعب کا شہید ہونا، پھر ان کو جب دفن کرنے لگے تو کفن نہیں تھا، انداز لگے کفن نہیں تھا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر ایک ہے، اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اب اس وقت تو یہ بڑھ نہیں ماری جا سکتی نا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ایسا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ جب مسلمانوں کی حالت پتلی ہے، غزوہ احد کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 12,000 کا لشکر ابو سفیان لے کر غزوہ خندق میں آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل اسلام کا نام تک مٹا دوں گا، یعنی یہ حالت تھی۔ تو مسلمان تو اس وقت بہت کمزور حالت میں تھے، اور یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسلام کو اتنی ترقی ملے گی، لیکن یہ آیت نازل ہوئی غزوہ احد کے بعد اس سچویشن میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی کافر، یہود، عیسائی، مشرک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر، باتیں کر کے، ان کی مخالفت کر کے، اپنے کلام کے ساتھ، اپنے جو ہے نا جو بدگمانی پیدا کر کے اس دین کو مٹا دیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا چاہے کافر جتنا مرضی زور لا لے۔ یہ آیت اتری، اس کے بعد دیکھیں یہ آیت کیسے پوری ہوئی۔ غزوہ احزاب ہوا، وہ عمر بن عبد ود مارا گیا، اس کے بعد جو ہے نا یہ بنو قریظہ کو ان کو نکالا گیا، اور اسلام کتنا مکمل ہوا، یعنی اسلام کے اندر پھر یہ لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اسلام کی شان بڑھتی چلی گئی۔ ہاں جی، تو یہاں فرمایا حضرت ملا علی قاری نے یا اپنی کتاب موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن میں ہے نا یریدون لیطفئوا نور اللہ ہے، کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اس نور اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ یعنی قرآن مجید سورہ مائدہ میں آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں بھی نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہاں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ ہے، تو ملا علی فرماتے ہیں کہ یہاں بھی نور اللہ سے مراد حضور کا نور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ نور کو مٹا دیں، لیکن اللہ اس کو مکمل کرے گا، اگرچہ کافر جو ہے اس کو جتنا مرضی برا بنائے۔ اب میں بتاؤں کہ تفسیر جو مدارک و تنزیل ہے، تفسیر مدارک، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ نے کیسے پورا فرمایا کہ دین اسلام ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت سارے دین ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف دین اسلام رہ جائے گا۔ یعنی یہ ہے نا کہ جس کو جو مٹانے کا ارادہ کرے گا، دین نہیں مٹے گا، دین مکمل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سارے دین ختم ہو جائیں گے، اور صرف دین جو ہے نا رسول اللہ کا دین رہ جائے گا۔ یہ تو مجاہد کہتے ہیں، لیکن آپ اگر سورہ نساء اس کی جو ہے نا 6 سپارے کے دوسرے رکوع میں آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کا کیا مطلب ہے
کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اس رکوع میں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کروسیفائڈ کیے گئے آپ تو نہ قتل کیے گئے، ولکن شبہ لہم، بلکہ کسی آدمی کی شکل بنا کر ان کو جو ہے نا اس آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بررفع اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس رکوع میں جو اس واقعے کے بعد یہ آیت آتی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سارے عیسائی یہودی جو ہے نا اسلام قبول کر لیں گے، اور جو بچ جائیں گے، جو اسلام قبول نہیں کریں گے، وہ قتل ہو جائیں گے، وہ جو دجال کے ساتھ جائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک حدیث جو ہے وہ میرے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے ہے۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری، مسلم، ترمذی اور امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور اتریں گے۔ یہ ضرور کا لفظ جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس کا صیغہ نون تاکید ثقیلہ کے لفظ ہیں، جس کا معنی ضرور ہے۔ یہ سارے وہ تاکید ثقیلہ کے صیغے ہیں جس کا ضرور معنی ہے۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے، وہ عدل کے ساتھ حکومت کریں گے، عدل ہوگا اس دور میں۔ وہ ضرور صلیب کو توڑیں گے، یہ جو کراس نہیں ہے جو عیسائی لیے پھرتے ہیں، یہ اس کراس کو وہ توڑ دیں گے، یعنی یہ عیسائی مذہب ختم ہو جائے گا۔ وہ ضرور صلیب کو توڑ دیں گے، اور یہ خنزیر کھاتے ہیں نا، وہ ضرور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ جو ہے نا ناپسند کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ دیں گے۔ اور وہ ضرور جزیہ ختم کریں گے۔ جو مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہ ٹیکس لیتے ہیں نان مسلموں سے کہ تم ٹیکس دو اور ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔ ہاں جی، تو عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کو ختم کر دیں گے کہ اب کوئی ٹیکس نہیں۔ جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نکالا نا، یعنی فرمایا کہ ختم، اس کے بعد یعنی حکم نافذ ہو گیا کہ ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، یہ یا اسلام قبول کریں یا اس جزیرے سے نکل جائے۔ تو وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب حکومت ہوگی تو ضرور جزیے کو، ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ آگے فرمایا اور ضرور اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی اور ان کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے قیمتی مال تھا وہ کیا تھا؟ اونٹنیاں۔ تو فرمایا اونٹنیوں جو ہے نا، لوگ ان کی بڑی حفاظت کرتے تھے کہ چوری نہ ہو جائے، اور جس کے پاس اونٹنی ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی کہ بڑا امیر آدمی ہے۔ فرمایا اونٹنیاں کھلی پھریں گی، کوئی اس کی چوری نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی امیر لوگوں کے اثاثے ہیں، ان کے جتنے پیسے ہیں، ان کی جتنی جائیدادیں ہیں، ان کے جتنے قیمتی سامان ہیں، وہ کھلے پڑے رہیں گے اور کوئی شخص اس کی چوری نہیں کرے گا۔ یہ مراد ہے۔ اس وقت اونٹنیاں تو پتہ نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ مراد کیا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا کوئی آدمی کسی کی چوری نہیں کرے گا۔ اور فرمایا اور ضرور بغض، بخل، حسد ختم ہو جائے گا۔ کسی کے دل میں، سینے میں بغض نہیں ہوگا، کسی کے سینے میں بخل نہیں ہوگا، ہاں جی، کہ ڈرے گا کسی کو دے گا نہیں، حسد نہیں ہوگا، ہاں جی۔ اور مال لینے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا، اعلان ہوگا آ جاؤ خزانہ کھلا ہے، لے جاؤ جس کو ضرورت ہے پیسے لے جاؤ، ہاں جی۔ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہاں جی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسلم، امام احمد حنبل کی حدیث ہے، ہاں جی۔ تو اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عباس ان کی یہ حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ جب مدینہ پاک میں حضور تشریف لے گئے تو جب یہود کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا اور ان کو نکالنے کا مسئلہ آیا تو 40 دن وحی نہ آئی، 40 دن وحی نہ آئی آپ پر. تو کعب بن اشرف تھا نا، کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا، یہ بنی نذیر میں سے تھا. تو اس نے کہا اے یہود مبارک ہو تمہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نور آتا تھا وہ بند ہو گیا. ہاں جی، یہ جو جب اس نے کہا نا تو حضور کو اس کی بات سن کر آپ کو پریشانی ہوئی کہ یہ لوگ میرے خلاف دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں دشمن اسلام کہ یہ نور جو ہے اس کو ختم کریں اپنے منہ سے. اب منہ سے نور کیسے ختم ہوتا ہے؟ یعنی جیسے چراغ کو پھونک مار کر بجھایا جاتا ہے نا، یا جو ہے کسی کی عزت رسپیکٹ ہو تو اس کو منہ سے بد کلامی کر کے غلط پروپیگنڈا کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے. تو اس کا اشارہ ہے کہ یہ جو کعب بن اشرف ہے اس نے کہا کہ یہود مبارک ہو تمہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترتا تھا اب وہ بند ہو گیا. تو یہ ہے مطلب کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب اللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کرے گا. جب حضور کو پریشانی ہوئی ہاں جی تو غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ وحی نازل فرمائی. اب وحی نازل فرمائے تو پھر وحی کا ظہور شروع ہو گیا، وحی آنی شروع ہو گئی. تو جو ہے نا یہ آیت پوری ہوگی، اور یہ آیت قیامت تک پوری رہے گی. کیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مٹی کا گھر، یعنی جو اینٹ سے بنتا ہے، کچی مٹی سے بنتا ہے، گارے سے بنتا ہے، کوئی جو گارے سے، مٹی سے، کچی اینٹ سے، پکی اینٹ سے جو گھر بننے والا ہے روئے زمین پر، یا جو کپڑے سے گھر بننے والا ہے خیمہ، کہ عرب میں لوگ خیمے میں رہتے تھے، باہر کے لوگ اس شہروں میں تھے عمارتیں بنا کر رہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی گھر ہے، چاہے وہ مٹی گارے کا بنا ہوا ہے، اینٹ کا بنا ہوا ہے یا کپڑے کا بنا ہوا ہے، اسلام اس میں داخل ضرور ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے کیسے گھروں میں اور جنگلات میں اور گاؤں میں اور شہروں میں اسلام پھیل رہا ہے. یہ آپ نے فرمایا. آپ نے اسی طرح فرمایا کہ جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں رات کا اندھیرا پڑتا ہے وہاں اسلام ضرور داخل ہوگا. اب کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، جہاں رات کا اندھیرا نہیں جاتا، تو وہاں اسلام جائے گا. یہ ملک تھے جو سب سے زیادہ دور تھے، اور اس ملک میں یعنی اس جو ہے 20ویں صدی اس میں اسلام آیا. بہت تھوڑا آیا، سب سے پہلے ٹرکش لوگ آئے، اسی طرح بنگلہ دیش کے لوگ آئے انڈیا سے جب پاکستان نہیں بنا تھا. تو 1935 میں یا 33 میں یہ لائجا جو ہے جب یہ جیل میں گیا تو اس وقت تک تو اسلام کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھا. ہاں جی، تو وہ جیل میں اس کو فواد محمد نے اسلام سکھایا، جو ان کی ہسٹری ہے اس کی نیشن آف اسلام کی. تو اس نے سکھایا الٹا سیدھا جیسے بھی اس کو آتا تھا یا جیسے بھی ان کا تھا. ہاں جی اسلام. اب دیکھو 70 سے پہلے تو یہاں حالت ہی ایسی پتلی تھی، کوئی آدمی آپ کو نہیں ملتا. جو لوگ آئے تھے وہ اسی طرح اسی کے اندر مکس ہو کر وہ اپنے مذہب چھوڑ بیٹھے، اپنا سب کچھ گوا بیٹھے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ 70 کے بعد 80 کے بعد جو پھر لوگ آئے، اب دیکھو کہ کتنی مسجدیں ہیں.
کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے سکول ہیں. یہ ہے واللہ متم نورہ. تبھی یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا تو کوئی عیسائی، کوئی یہودی نہیں رہے گا، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. قرآن بھی یہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لائیں گے. ہاں جی، قبل موت، مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے. ہاں جی، اور حدیث بھی یہی فرما رہی ہے. آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. رب تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ عظیم ذات ہے. ارسل رسول بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا. ہاں جی، آتا ہے نا یہ جو ہے نا، یہ جتنے بھی کاریگر ہیں، انجینئر ہیں یا آرکیٹیکٹ ہیں یا جو بلڈر ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں اور پھر جو ہے نا اپنا ریفرنس دیتے ہیں. اب دیکھیں جس نے یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا ہے، یہ والا یا پہلے والا، وہ جب اپنے ریزمے بھیجتا ہوگا تو اس میں کیا لکھتا ہوگا؟ ہاں جی، کہ میں وہ ہوں جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا، میں وہ ہوں جس نے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنائی ہے، میں وہ ہوں جس نے جارج واشنگٹن برج بنایا، میں وہ ہوں جس نے یہ جو برج ہے اسٹیٹن آئی لینڈ والا، کیا نام ہے اس کا، ویروزانو، میں وہ ہوں جس نے وہ بنایا. اب جب کوئی آدمی اپنے ریزمے میں یہ لکھے گا تو لوگ اس کو دیکھنے جائیں گے نا، بھئی یہ کون سا بندہ ہے جس نے یہ بنایا ہے. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ تعارف ہے. جب کوئی آدمی ایک عجیب چیز بناتا ہے جس لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو اپنا تعارف اس طرح کرتا ہے، میں وہ ہوں بھائی جس نے بھائی یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا. میرے کمال دیکھنا ہو نا، میرا کمال دیکھنا ہو تو جا کر یہ بلڈنگ دیکھو، میرا کمال دیکھنا ہو تو یہ نیو پورٹ جا کر دیکھو، میرا کمال دیکھنا ہو تو یہ دیکھو میں نے ہوائی جہاز بنایا ہے. یہ واقعی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کمپیوٹر جس نے بنایا ہے، جس نے کوئی بھی چیز بنائی ہے، ہاں جی، مطلب کوئی بھی ٹیکنالوجی یا کوئی بھی مکان یا کوئی بھی، آج کل تو اتنی چیزیں ہیں کہ آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں جی دیکھو اس کو جس نے یہ چیز بنائی ہے. ہاں جی، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے میں اپنے رسول کو بنایا. ہاں جی، یہ بات ہے یا نہیں؟ میں وہ ہوں کہ جس محمد کو میں خدا نے بنا کر پھر میں اس پر بھی ناز کرتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بنایا، جس کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے. کیوں جی؟ هو الذی، ہاں جی، هو الذی، اللہ کی وہ ذات ہے. دیکھو تعارف کیسے کرایا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے، اب یہ دیکھیں نا، کتے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. خنزیر کو، مکھی کو، مچھر کو. لیکن یہ کہنا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مچھر کو پیدا کیا، یہ توہین ہے یا نہیں؟ ہاں جی، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتے کو پیدا کیا، یہ توہین ہے. یہی تو میں اس کو اسلام سکھاتا ہے کہ جو ہے نا، قرآن مجید کی اس شاید یہی بتا رہی ہے نا، اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ میں وہ ذات ہوں جس نے یہ کیڑے مکوڑے پیدا کیے، کہا کہیں، حالانکہ اس نے پیدا کیے ہیں سارے. لیکن تعارف کیا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. ہاں جی، انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے محبوب، آپ صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا. کیسا دین؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر غالب آ جائے. یہی تو مجاہد کہتے ہیں نا، مجاہد، حضرت مجاہد کہتے ہیں مدارک و تنزیل میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، جتنے بھی یہ مذاہب ہیں، بدھزم، سارے مذہب ختم ہو جائیں گے اور ایک مذہب اسلام رہ جائے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین حق دے کر بھیجا تاکہ جو ہے نا سارے دینوں پر میرے محبوب کا دین غالب آ جائے۔ ہاں جی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک جتنا مرضی برا بنائے، ان کا کیا ہے؟ ہاں جی، وہ منہ بناتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، وہ جو مرضی کرے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کو سب پر غالب فرما دے گا۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا الدین یعلو ولا یعلا، الدین یعلو، دین ہمیشہ بلندی پر رہے گا، ولا یعلا، مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، بلندی پر رہے گا، اس پر کوئی چیز اور بلند نہیں ہوگی۔ تو سرکار کا دین ہے، جب سے آیا اب دیکھو مکہ سے شروع ہوا، ایک حضرت خدیجہ تھی سامنے بیٹھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، حضرت جو تھے زید بن حارثہ تھے، حضرت بلال تھے، ہاں جی، پھر ابو ذر غفاری آئے۔ جب ابو ذر غفاری آئے تو انہوں نے بھائی کو بھیجا، وہ اسلام سے پہلے بھی تبلیغ کیا کرتے تھے اس طرح کی، ابو ذر غفاری جو تھے، بھائی کو بھیجا، بھائی نے جا کے بتایا یار وہ تو کمال کا انسان ہے، انہوں نے تو ایسا دین بتایا ہے کہ جو چیزیں آپ بتاتے ہو بالکل وہی چیزیں بتاتا ہے وہ بھی، ہاں جی، بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھا میں خود جاتا ہوں دیکھتا ہوں۔ آئے کعبے کے خلاف، کفر ہی کفر تھا ہر طرف، ڈرتے ہوئے کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس کیا ہے، ہاں جی، پتہ ہے کہ میری ٹھکائی ہوگی خوب، نہیں کسی سے نہیں پوچھا، کعبے کے خلاف کے اندر چھپے، سارا دن چھپے بیٹھے رہے، 2-3 دن کعبے کے خلاف میں چھپے بیٹھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ۔ جب حضور سے ملے نا تو آپ نے پوچھا تو 3 دن کعبے کے خلاف میں چھپا رہا ہے تو کھاتا پیتا کیا تھا، تیرا وقت کیسے گزرا؟ حضور میں زمزم پیتا تھا، میری بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں جب زمزم پیتا تو بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، اور زمزم کا یہ کمال ہے کہ جس نیت سے آپ پیو گے نا وہی پوری ہوگی۔ تو شام کو حضرت علی ملے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو میں باہر نکل آیا، تو میں نے پوچھا، میں ڈر رہا ہوں کہ بھئی یہ بھی کہ کہیں مجھے پکڑ کے کہیں اور نہ لے جائیں۔ تو حضرت علی تو مسلمان ہو چکے تھے، بچپن تھا ان کا، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو گھر لے چلوں، کھانا کھاتے ہیں، ہاں جی۔ تو میں جب گیا تو ڈرتا ڈرتا میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ تو بہت خوش ہو گئے، وہ تو خوش ہو گئے، کہتے ہیں کہ تو صحیح جگہ پہنچا ہے۔ حضور کو لے کر، حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر حضور کے پاس گئے، انہوں نے پھر جو اسلام قبول کیا، تو یہ 5ویں 6ٹھے آدمی تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، مکے میں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا، حرم شریف میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، ہاں جی، کوئی داخل نہیں ہونے دیتا۔ آج حرم شریف تنگ پڑ گیا ہے، اتنے مسلمان جاتے ہیں کہ وہاں جگہ نہیں ملتی، ہاں جی۔ تو یہ ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے واللہ متم نورہ، کہ اللہ اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ کون سے ہر آدمی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں وہاں جائیں، ہم وہاں جائیں، ہم وہاں پہنچ جائیں، ہاں جی۔ جس سے ملو نا وہ یہی کہتا ہے یار یہ حالات کا کب ٹھیک ہوں گے، سعودیہ کے کب حالات ٹھیک ہوں گے، ویزے کے کب حالات ایسے ٹھیک ہوں گے، میں جانا ہے وہاں جانا ہے، ہاں جی۔ اب وہ وقت بھی ہے، ہاں جی۔ تو یہ ہے جو چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا ہے، تو مسلمان تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جو زبردستی ہمارے گھر میں اسلام آ گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہاں جی۔ تو اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جو
بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی سانپوں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری پیشانی جھکتی ہے تو اس خالق کائنات کے سامنے جھکتی، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس ذات کا۔ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، ہماری اولادوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ ہاں جی، انشاءاللہ العزیز یہ 9 آیتیں ہو گئی، اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی آیت کا درس دیں گے۔